بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایمان اور اسلام کے مفہوم کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کروں گا، شیئر کروں گا۔ اسلام سے کیا مراد ہے اور ایمان سے کیا مراد ہے؟ مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ اسلام سے مراد اسلام اللہ تعالیٰ کے احکام کا مجموعہ ہے۔ اسلام سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مجموعہ جو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اور اسلام کو قرآن مجید میں دین، اسلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں وہ دین ہے، اور دین سے مراد نظام، اردو میں دین کا ترجمہ نظام، انگلش میں اس کو سسٹم، زندگی گزارنے کا طریقہ، لائف سٹائل، یہ سارے دین کے کنسیپٹ، مفہوم اور ترجمے میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو اسلام سے مراد اسلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مجموعہ ہے جو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں پائے جاتے ہیں، اور یہ زندگی، یہ جو احکامات ہیں یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، تو اس نے اپنے سارے بندوں کے لیے اس نے زندگی عطا کی، تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا۔ اس نے لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو زندگی تو اللہ نے دی اور وہ زندگی وہ اپنی مرضی سے گزاریں، تو ایسا نہیں تھا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو مینول بھی دیا، نظام حیات بھی دیا، دین بھی دیا، سسٹم بھی دیا کہ تم نے اپنی زندگی سسٹم سے گزارنی ہے۔ اور اصل میں اس کو زندگی دینا، اس کو یہ سسٹم نظام دینا، یہی اس کی آزمائش تھی کہ اور ساتھ انسان کو نفس بھی دے دیا، خواہشات بھی دے دی، جذبات بھی دے دی، اور دنیا، اس کے سراؤنڈنگ میں، اس کے انوائرمنٹ میں، اس کے ماحول کو رنگین بنا دیا، اور پھر حکم دیا کہ تم نے دنیا کی رنگینی میں نہیں کھونا، تمہارے اندر سے جو تمہارے خواہشات اٹھتی ہیں، جذبات اٹھتے ہیں، ان کو فالو نہیں کرنا۔ جو میں نے تم کو حکم دیا، دین دیا، احکام دیے ہیں، تم نے اپنے ایکشنز، اپنی باتیں، اپنے کام، اپنے افعال، اپنے فیصلے، اپنی ساری زندگی ان احکام کے مطابق، اس دین کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تم کو آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ مطلب یہ زندگی ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، یہ مستقل پڑاؤ نہیں ہے، یہ مستقل رہائش گاہ نہیں ہے۔ انسان کی حیثیت اس دنیا کی زندگی میں جسٹ لائک اے پیسنجر، مسافر ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا یہاں پڑاؤ، اس نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، ٹرانسفر ہو جانا ہے، منتقل اگلے جہاں ہو جانا۔ جو وہ زندگی مستقل ہے، وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، وہ ابدی لائف ہے۔ تو قرآن کا یہ زندگی کے بارے میں کانسیپٹ ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے اسلام اور ایمان کی۔ تو اسلام قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، اور ایمان سے مراد یہ ہے جب کوئی انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے، جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے، جب اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس کا اس بات پہ یقین آ جاتا ہے، سمجھنے کے بعد یقین آ جاتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، ساری کائنات کا رب اللہ ہے، سب کا خالق اللہ، میرا خالق اللہ ہے۔ جب اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے تو پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میری زندگی میرے مالک کے حکم سے گزرنی چاہیے۔ میرے مالک یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، نہ اس کا نفس اس کا حقدار ہے، نہ لوگ اس کے حقدار ہیں، نہ ساری دنیا اس کی حقدار ہے کہ انسان کے وہ مالک بنے، رب بنے، یعنی کہ انسان کے اوپر انسانوں کا حکم چلے۔ اس کا کوئی حقدار نہیں سوائے اس کے خالق کے، سوائے اس کے مالک کے، سوائے اس کے
رازق کے، جس نے اس کو زندگی دی، جس نے اس کو موت دی، جو اس کو رزق دیتا، جو اس کو شفا دیتا، جو اس کو بیماری سے نجات دیتا ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے مالک کے رب کے حکم سے گزارے۔ تو جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو یقین آ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے حکم سے گزارنی ہے، تو اس یقین اور اس فیصلے کا نام ایمان ہے۔ جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، جب اس کو یقین آ جاتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جب وہ اپنی شرع صدر سے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے حکم سے گزارنی ہے، اپنی خواہشات سے نہیں گزارنی، جذبات سے نہیں گزارنی، معاشرے کے رسم و رواج سے نہیں گزارنی، لوگوں کی فالوئنگ میں نہیں گزارنی، یہ اس کفیت کو، اس یقین کو، اس فیصلے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب انسان کو اسلام کی سمجھ ہوگی تو اس کو جب اس کو اللہ کے احکامات کا، قرآن و حدیث کا پتہ ہوگا، علم ہوگا، تو اس کو سمجھ آئے گی تو یقین ہوگا، اور جب علم ہی نہیں ہوگا تو سمجھ کیا آئے گی، اور جب سمجھ نہیں آئے گی تو یقین کیا آئے گا، اور جب یقین ہی نہیں آئے گا تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ وہ بات ہی بنیادی، اس بات شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا۔ ہم اسلام سے، قرآن و حدیث سے جاہل ہیں، تو پھر جب ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر سمجھ کس بات کی آئے گی؟ جب سمجھ نہیں ہے تو پھر یقین تو آپ کو اس بات پر آتا ہے جس پہ آپ کی کلیئرٹی ہو، سمجھ ہو، کنسیپٹ کلیئر ہو۔ جب کلیئرٹی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو یقین بھی نہیں ہے، تو یقین نہیں ہے تو پھر ایمان کس چیز کا؟ تو یہ وہ بات ہے جو ہم نے سمجھنی ہے کہ ہم اسلام کے حوالے سے، اور مسلمان کہتے ہیں جو اسلام کا فالوور ہو، جو اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کی تابع داری کرنے والا ہو، فرما بردار ہو، اور وہ شخص جس کو اللہ کے حکم کا پتہ ہی نہیں ہے وہ فرما برداری کیا کرے گا، وہ اطاعت کیا کرے گا، پھر وہ مسلمان کس چیز کی، اور مسلمان کیا ہوا؟ یہ ہے وہ کنسیپچول بات۔ ہم یہاں کوئی فتوے اور مطلب کوئی کفر کا فتویٰ نہیں ہم لگانا چاہ رہے، نہ ہمارا یہ کوئی مقصد ہے۔ مقصد ہے یہ ہم سمجھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا کوئی شخص صرف ڈاکٹر کہلانے سے، نام رکھنے سے ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ کیا صرف انجینئر نام رکھنے سے کوئی انجینئر بن جاتا ہے؟ تو جس طرح ڈاکٹر نام رکھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، جس طرح انجینئر نام رکھنے سے کوئی انجینئر نہیں بنتا، اسی طرح صرف مسلمان نام رکھنے سے تو کوئی مسلمان نہیں بنتا نا۔ نہ اس کو قرآن مجید کی پتہ ہو، نہ اس کو حدیث کا پتہ ہو، نہ کلمے کی سمجھ ہو، نہ علم ہو، نہ اسلام کے عقیدے کا پتہ ہو، نہ اس کو حلال کا پتہ ہو، نہ اس کو حرام کا پتہ ہو، تو یہ ایک میرٹ کا نام ہے، یہ تو کوالیفیکیشن ہے۔ تو اسی بات کو علامہ اقبال نے فرمایا، اگر تم بھی خواہی مسلمان زستن، اگر تم مسلمانوں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو، نیست ممکن بجز قرآن بستن، قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے اور قبول کیے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سمجھ لیں کہ ہم نے تو قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، تو پھر ہم کیا چیز ہے؟ اللہ کی نظر میں ہمارا اسلام ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے، دین ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ ہم نے جائزہ لینا ہے، یہ ہم نے سوال پوچھنا ہے، ہم نے یہ علماء کرام سے پوچھنا ہے، اہل علم سے پوچھنا ہے کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ، اور قیامت والے دن ہمارے ساتھ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ آج وقت ہے ڈر جائیں، آج وقت ہے اللہ سے توبہ کر لیں، آج وقت ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہی نجات کا رستہ ہے، یہی فائدہ کا رستہ۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ اصل کامیابی، اللہ سے معافی مانگنا اصل کامیابی ہے، اور اللہ کو راضی کر لینا دنیا آخرت میں کامیابی اور نظریہ اور ذریعہ نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔